اتنی خوبصورت اتنی حسین شخصیت کہ جو شبیہ امام حسن علیہ السلام ہو، اور امام حسن علیہ السلام کو جب دیکھیں تو ظاہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو یاد آتی تھی۔ تو سب سے پہلے ظاہر اس سے قبل کہ ہم ان کی شخصیت پہ بات کریں، اہل بیت اطہار، یہ جو لفظ اہل بیت اطہار ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے ذرا پہلے ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی محبت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اس مبارک دن کی نسبت سے اپنا نذرانہ عقیدت ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ لفظ اہل بیت، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں استعمال ہوا، جسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے قبل اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو ایڈریس کیا ہے اور ان کو مختلف قسم کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس آیت مبارکہ کے اندر مذکر کے صیغے کے ساتھ اہل بیت کا لفظ آیا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس سے قبل اور اس کے بعد جمع مؤنث کے صیغے ہیں جو ازواج مطہرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اہل بیت کا جو لفظ آیا، اس میں ہمارے مفسرین اور علماء کی آراء یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، مگر قرآن نے یہاں اسلوب اس لیے بدلا کہ اس میں کچھ مرد حضرات کو بھی شامل کیا جا رہا تھا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس لیے خطاب کے اندر وہ لفظ اور صیغہ بدل گیا اور وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات ہے اور حسنین کریمین کی ذوات ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ قرآن مجید کا اسلوب بدلا، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات تشریف فرما تھے، حضرت سیدہ کائنات تشریف فرما تھیں، اور آقا علیہ السلام نے اپنی گود مبارک میں ایک طرف حضرت امام حسن کو اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھایا، اور آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اہل بیت کا لفظ جب یہ استعمال ہوا تو اس کے اندر آقا علیہ السلام کے یہ مبارک ہستیاں جنہیں پنجتن کا لفظ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں اہل قصا بھی کہتے ہیں کیونکہ آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے لفظ میں شامل ہیں، مگر یہ جو تطہیر کا اور ہر قسم کے رجس سے پاک اور مبرہ ہونے کا مجدہ جاں فضا انہیں سنایا گیا، یہاں لفظ اہل بیت ہے مگر کچھ کلمات اور ہیں جو کم و بیش اس کے مترادفات میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آیت مودت آئی ہے اس میں لفظ قرابت آیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو وہاں قرابت والے، تو قرابت کے اندر پھر بلڈ ریلیشنز آ جاتے ہیں، خونی رشتے ہیں، نسب کے رشتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے فرامین اور احادیث مبارکہ پر اگر بنظر غائب جائزہ لیا جائے تو اس میں لفظ ذریت بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ آل بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے درود پاک میں لفظ آل استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام کو دیکھا جائے تو لب لباب یہ ہے کہ جسے آقا علیہ السلام سے نسبت جتنا قریب کی حاصل ہوئی وہ اسی قدر فضیلتوں کا مستحق ہوا، اسی قدر فضائل کا حامل ہوا۔ اب یہ جو اہل بیت اطہار اور پانچتن پاک اور جن کا حدیث مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر آ گیا، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی محبت کو عین ایمان قرار دیا جا رہا ہے، ان کی مودت کو آقا علیہ السلام پورے تبلیغ دین کے فریضے کی ادائیگی کے صلے کے طور پر طلب فرما رہے ہیں، اور وہ بھی اس حکم ربی سے۔ پھر ان کی عداوت کو اللہ اور اس کے رسول کی عداوت قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی آل، اپنی ذریت اور اپنی اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل قرار دیا کہ جو اس میں سوار ہوئے تھے وہی نجات پا گئے، تو گویا جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا وہی نجات پا گیا اور وہی فلاح تک پہنچا اور کامیابی تک پہنچا۔ لہٰذا ان ہستیوں کی محبت عین ایمان ہے، اور ان سے اظہار عقیدت کرنا یہ ہمارے ایمان کی تر و تازگی ہے،
اور اگر کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی تنگی ہے تو وہ نفاق کی علامت ہے، وہ منافقت کی علامت ہے۔ مطلب یہ واضح کر دیا کہ جی مطلب یہ منافق اور مومنوں کا فرق ہے۔ جی جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ورز کرتے ہیں کہ جب ان کے زمانہ مبارک میں خوارج بڑھ گئے اور ان کا ظہور ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس کسی کے حق اور باطل ہونے کا پیمانہ یہی تھا کہ کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیا وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علیا، کہ ہم پھر یہی پہچان کرتے تھے کہ جہاں حب علی ہوتی تھی اسے مومن شمار کرتے تھے، اللہ اکبر، جہاں بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا تھا اسے خوارج اور منافقین یعنی میں جہاں شمار حب کرتے علی تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہیں دین اسلام ہے، وہیں حق ہے، وہیں اللہ اور اس کے رسول اور یہی تو وجہ ہے کہ ان ہستیوں کو جنت کا، حسنین کریمین کو جنت کا سردار، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کا سردار، تو گویا کہ جنت بھی انہی کی نسبتوں اور انہی کے قدموں سے ہے۔